الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما محترم میرے دینی بھائیوں، بزرگوں اور میرے عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، ہر قسم کے حمد و ثنا سب کچھ اس اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہے جس نے ہمیں اشرف المخلوقات میں سے بنایا ہے اور اسلام جیسی عظیم دولت سے ہمیں سرفراز فرمایا اور ہمیں مسلمان پر ثابت قدم رکھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
امت ہونے کا شرف ہمیں بخشا۔ یہ اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر احسان ہے ہم پر۔ تو اس مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و کروڑ و سلام ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا، اور قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے لازمی قرار دیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ اپنی زندگی میں اگر آپ کسی کو آئیڈیل اور نمونہ بنانا چاہتے ہیں تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل اور نمونہ بنانا چاہیے۔ دنیا کے اندر صرف اور صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو ہم اپنا زندگی گزارنے کے لیے انہی کو ہمیں اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنانا چاہیے۔ جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کا آئیڈیل اور نمونہ نہیں بناتے، نہیں مانتے، تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے لوگوں پر جنت کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، دنیا کے اندر ہر شخص کو کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، ان کی باتوں پر ایمان لانا، اور ان کے طور طریقے کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا، تبھی جا کر وہ ایک مسلمان، حقیقی مسلمان کہلانے کا لائق ہوتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ماہ رمضان کا مہینہ کیا ہے؟ آ چکا ہے۔ اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں کیا ہے؟ ماہ رمضان کا مہینہ ہمیں نصیب فرمایا، اور اس مہینے کے اندر، اور یہ مہینہ بابرکت مہینہ ہے، اور یہ مہینہ رحمتوں والا مہینہ ہے، یہ مہینہ نیکیوں کا مہینہ ہے، عبادتوں کو جمع کرنے کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں پر روزے فرض کر دیے، اور اسی طرح اس ماہ رمضان جیسے ہی شروع ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں، اور جتنے بھی شیاطین اور سرکش جن پھرتے رہتے ہیں، ان تمام شیاطین کو، سرکش جنوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، زنجیروں سے باندھ دیا جاتا ہے، تاکہ مسلمان کہے گمراہ نہ ہو سکے، تاکہ مسلمان نیکیوں کو زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکے۔ تو اسی لیے ہم سب کو چاہیے میرے بھائیوں کہ ہم اس مہینے کو ہمیں کہے، اس مہینے کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، اس مہینے کو ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ دیکھیے، سلف صالحین کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ اس مہینے کو پانے کے لیے ابھی 6 مہینے کہے باقی ہے ماہ رمضان آنے کے لیے، 6 مہینے پہلے ہی سلف صالحین اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے تھے، اے اللہ رب العالمین ہمیں ماہ رمضان کا مہینہ ہمیں نصیب فرما، ماہ رمضان ہمیں نصیب فرما۔ اس طرح سلف صالحین کہے دعائیں مانگتے تھے۔ جب ماہ رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے، پورا کا پورا رمضان کہے عبادتوں میں گزارتے تھے، نیکیوں کو جمع کرنے میں گزارتے تھے، گناہوں سے دور رہتے تھے، اور اسی طرح جب ماہ رمضان کا مہینہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے ہیں، دعائیں سال بھر کہے دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں آئندہ رمضان بھی ہمیں نصیب فرما۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ ماہ رمضان کے اندر جو سلف صالحین جو عبادتیں کیا کرتے تھے، جو نیکیاں کماتے تھے،
ان تمام چیزوں کو، تمام عبادتوں کو اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کرتے تھے اور اللہ رب العالمین کے سامنے دعائیں مانگتے تھے، اے اللہ رب العالمین ان عبادتوں کو، ان نیکیوں کو تو قبول عطا فرما۔ سلف صالحین کا طریقہ یہ تھا میرے بھائی۔ آج ہم سلف صالحین کی زندگیوں کو اگر ہم پڑھیں گے، صحابہ کی زندگیوں کو اگر ہم پڑھیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر ہم پڑھیں گے کہ وہ ماہ رمضان سے اتنا زیادہ محبت کرنے والے تھے، ماہ رمضان کا اتنا زیادہ انتظار کرنے والے تھے، ماہ رمضان کے مہینے سے نیکیوں سے استفادہ حاصل کرنے کا ان کے اندر اتنا زیادہ حریص تھا، اتنا زیادہ حرص تھا کہ وہ ہمیشہ اللہ رب العالمین ہر دعا کے اندر وہ اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگتے تھے، اے اللہ رب العالمین ہمیں ماہ رمضان کا مہینہ ہمیں نصیب فرما۔ تو یہ چیز ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے میرے بھائی۔ یہ چیز کیا ہے؟ یہ صفت ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی ہونی چاہیے۔ جیسے ہی رمضان آتا ہے تو بہت جوش و جذبے کے ساتھ لوگ کیا ہے اس کے اندر عبادتیں کرتے ہیں۔ الحمدللہ کرنا بھی چاہیے، لیکن اس جذبے کو، اس شوق کو باقی رکھنا چاہیے۔ آئندہ رمضان تک کیا ہے اسی جذبے کے ساتھ کیا ہے عبادتیں کرنا چاہیے۔ تو دیکھیے میرے محترم بھائیوں، تو یہ ہمارے اوپر یہ فرض بنتا ہے کہ یہ ماہ رمضان کا مہینہ کیا ہے؟ برکتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، نیکیوں کا، کیا میرے بھائیوں، نیکیوں کو کمانے کا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے کو ہم بیکار کہے دیگر دوسرے کاموں میں ہمیں کہے ہرگز ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ بھرپور جہاں تک ہو سکے کہے زیادہ سے زیادہ محنت کر کے کہ ہم اس مہینے سے زیادہ سے زیادہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ استفادہ ہمیں حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ۔ تو دیکھیے اس ماہ رمضان کی ایک سب سے بڑی فضیلت یہ ہے، جو شخص کہے ماہ رمضان پاتا ہے اس کی کیا فضیلت ہے۔ دیکھیے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے خدمت میں، اور دونوں بھی کہے ایک ہی ساتھ اسلام قبول کیا۔ دونوں نے ایک ہی ساتھ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، دونوں نے اسلام ایک ہی ساتھ کیا۔ اس میں سے ایک شخص تھا بہت زیادہ عبادت گزار تھا، بہت زیادہ نیکیوں کرنے والا تھا، بہت زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرتا تھا، صدقہ و خیرات کرتا تھا، نمازوں کا اہتمام کرتا تھا، ذکر و اذکار کا اہتمام کیا کرتا تھا، یعنی نیکیوں میں وہ بہت زیادہ کیا ہے دلچسپی رکھتا تھا۔ اور دوسرا جو شخص تھا وہ کم عبادتیں کیا کرتا تھا۔ دوسرا جو شخص تھا وہ عبادتوں میں اتنی زیادہ اس کو کیا ہے دلچسپی نہیں تھی۔ پہلا شخص کیا ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کر دیتا ہے، اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کر دیتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ شہید کا کتنا بڑا مقام ہے۔ کیا میرے بھائیوں، ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں جو لوگ اپنی جان کو قربان کر دیتے ہیں اس کا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہوتا ہے۔ تو اس میں سے ایک شخص کیا ہے شہید ہو جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے۔ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ جو شہید ہو چکا ہے اور دوسرا جو شخص ہے وہ شخص کیا ہے پہلے جنت میں جا چکا ہے، جو شہید ہونے والا ہے وہ بعد میں جاتا ہے، جو شہید ہو چکا ہے وہ جنت میں کیا ہے دیری سے داخل ہوتا ہے، بعد میں داخل ہوتا ہے، اور جو شہید نہیں ہوا، جو شہید نہیں ہوا وہ کیا ہے بعد میں داخل ہوتا ہے۔ تو اس چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خواب میں اس چیز کو دکھایا گیا کہ یہ دونوں شخص کیا ہے ایک ہی وقت اسلام لے آئے تھے، دونوں میں سے ایک شخص کیا ہے شہید ہو گیا، دوسرا شخص کیا ہے وہ کم عبادت کیا کرتا تھا، بہت کیا ہے کمزور تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ شخص کیا ہے جنت میں پہلے داخل ہوتا ہے اور شہید ہونے والا بعد میں داخل ہوتا ہے۔
اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے ہیں، کیا جو دوسرا شخص جو پہلے جنت میں داخل ہونے والا ہے، کیا وہ پہلے آدمی شہید ہونے کے بعد کیا 1 سال زندہ نہیں رہا؟ پوچھتے ہیں۔ تو زندہ تھا، جب زندہ ہے تو وہ 1 سال میں کیا ہے، ماہ رمضان کا مہینہ وہ پایا ہوگا، ماہ رمضان کے مہینے میں وہ روزے رکھا ہوگا، ماہ رمضان کے مہینے میں وہ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کیا ہوگا، صدقہ و خیرات کا اہتمام کیا ہوگا، تراویح کا اہتمام کیا ہوگا، ذکر و اذکار کا اہتمام کیا ہوگا، سحری اور افطاری کا اہتمام کیا ہوگا۔ پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جنت میں ان دونوں کا فاصلہ اتنا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ جنت میں کیا ہے، اللہ رب العالمین جب تمام مسلمانوں کو، نیکوکاروں کو، متقی پرہیزگار لوگوں کو جب اللہ رب العالمین جنت کے اندر داخل کرتے ہیں، جنت کے اندر داخل کرتے ہیں تو تمام لوگوں کو ایک ہی درجے کا جنت نہیں ملتی۔ کیا میرے بھائیوں، تمام لوگوں کو ایک ہی درجے کا جنت نہیں ملتی، بلکہ جنت کے اندر بھی درجے اللہ رب العالمین نے رکھے ہیں۔ جو جس کا زیادہ ایمان پختہ رہتا ہے، جو جس کا زیادہ تقوی مضبوط رہتا ہے، وہ جنت کے اندر اللہ رب العالمین ان کو بہت زیادہ درجات سے نوازتے ہیں۔ جو لوگ جن کے کہے تقوی پرہیزگاری کم رہتا ہے، ایمان بہت کمزور ہوتا ہے، جنت میں جانے کے بعد بھی ان کا درجہ کم رہتا ہے، ان کو درجات کہے کم دیتے ہیں۔ تو اسی طرح ماہ رمضان کا پہلے کہے پانے والا شخص، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو شخص کہے شہید جو ہوا وہ بعد میں داخل ہوتا ہے، اور جو 1 سال کے بعد کہے وہ جو گزر جاتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے، وہ شخص کہے پہلے جنت میں داخل ہوتا ہے۔ اس کی وجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ وہ شخص کہے اس 1 سال میں کہے ماہ رمضان کا مہینہ پایا۔ اور ماہ رمضان کے تعلق سے آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ ماہ رمضان میں اگر آپ یہ نیکی کریں گے، اس کے کئی ہزار گنا اللہ رب العالمین کہے آپ کو اجر و ثواب سے نوازتا ہے۔ تو یہ اس کی فضیلت ہے ماہ رمضان کی۔ باقی کے دنوں میں اگر آپ کیا ہے 1 روپیہ اگر آپ صدقہ کریں گے تو اللہ رب العالمین کیا ہے اس 1 صدقے کے بدلے میں کیا ہے آپ کو اللہ رب العالمین کیا ہے اجر و ثواب دے گا۔ اگر وہی صدقہ اگر آپ ماہ رمضان میں دیں گے تو اس کے کئی گنا زیادہ اللہ رب العالمین کیا ہے آپ کو ثواب دے گا۔ تو یہ ہے عام دنوں، عام مہینوں کے اور ماہ رمضان کے مہینوں کی یہ فرق ہے میرے بھائی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو شہید ہونے والا اور جو بغیر شہید کے ماہ رمضان کا مہینہ جو شخص پایا اور جنت میں داخل ہوا، ان دونوں کے درجات کا فاصلہ اتنا ہے جتنا آسمان اور زمین کا فاصلہ ہے۔ کتنا ہے میرے بھائیوں؟ زمین اور آسمان کا کتنا فاصلہ ہے؟ کوئی لگا سکتے؟ نہیں لگا سکتے۔ تو اتنا فاصلہ کیا ہے؟ ماہ رمضان کا مہینہ پا کر عبادتیں کر کے وہ شخص کہاں پر ہے؟ بہت اونچا آسمانوں کے اوپر ہے۔ اور جو شخص کہے شہید کا مقام پانے کے باوجود بھی وہ شخص کہے زمین کا جو درجہ ہے اس مقام پر ہے۔ تو یہ ہے میرے بھائیوں ماہ رمضان کا مہینہ پانے والے شخص کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو اسی لیے میرے محترم بھائیوں، جو کہے ہمارے ساتھ کہے ہمارے قریب ہی بالکل کہے کل یا پرسوں کیا ہے رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، تو ہم تمام لوگوں کو اس بات کی فکر ہمارے اندر ہونی چاہیے، یہ ذمہ داری، یہ تیاری ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ اس پورے کے پورے مہینوں میں ہم جو دیگر جو مشغولیات ہیں اس کو ہم کیا ہے کم کر دینا چاہیے۔ جو باقی دنوں میں آپ صبح سے لے کر شام تک محنت کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، ان تمام چیزوں کو کم کر کے عبادتوں میں زیادہ کیا ہے محنت کرنے کی آپ تیاری کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ۔ تو دیکھیے، اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جیسے ہی ماہ رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش و خرم کے ساتھ صحابہ اکرام کو اس بات کی خوشخبری دیا کرتے تھے کہ اے میرے صحابہ،
کہے رمضان کا مہینہ آ چکا ہے، اس میں تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، اس ماہ رمضان میں ایک رات اللہ رب العالمین نے ایسی بھی رکھی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے، اور اس مہینے میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور تمام سرکش جنات کو اور سرکش شیاطین کو زنجیروں سے باندھ دیا جاتا ہے۔ اس طرح کی خوشخبری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو دیا کرتے تھے۔ تو آج ہمارے اندر رمضان کا مہینہ آنے کی ہمارے اندر کوئی خوشی نہیں ہے، کوئی کہے خوشی و مسرت کی بات نہیں ہے۔ بہت افسوس ہوتا ہے میرے بھائی، بہت کہے افسوس ہوتا ہے۔ تو یہ چیز ہمارے اندر ہونی چاہیے میرے بھائی، یہ فکر کہے، یہ ذمہ داری، یہ تیاری رمضان کے تعلق سے ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ۔ اور اسی طرح دیکھیے رمضان کے تعلق سے، رمضان المبارک مہینے کے تعلق سے بہت ساری خصوصیات کیا ہیں اس مہینے کے اندر ہیں۔ اس مہینے کے اندر بہت ساری خصوصیات ہیں، میں آپ لوگوں کو کیا ہے ایک ایک خصوصیت کیا ہے بتاتے چلوں گا انشاءاللہ۔ اب غور و فکر کے ساتھ کیا ہے سننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ پہلی خصوصیت ماہ رمضان کے تعلق سے یہ ہے کہ یہ مہینہ کیا ہے نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ کون سا مہینہ ہے میرے بھائیوں؟ بولو، نزول قرآن کا مہینہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر کیا ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ کس کو نازل کیا؟ قرآن مجید کو نازل کیا۔ تو یہ اس مہینے کی کیا ہے بہت بڑی فضیلت ہے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 180 پر 5 کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل کیا، ہدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ کس کے لیے؟ لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ تو یہ قرآن مجید کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ ہدایت کس کو کہتے ہیں؟ بولے میرے بھائی، ہدایت کس کو کہتے ہیں؟ ہدایت کیا ہے؟ جنت کے راستے کو کہتے ہیں، یعنی جنت کو حاصل کرنے کے لیے جو اعمال کرنا ہے، جن گناہوں سے ہمیں بچنا ہے، وہ راستہ، وہ ہدایت ہمیں قرآن بتاتا ہے میرے بھائی۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو کیا کہا؟ ہدایت کہا۔ یعنی یہ قرآن مجید کیا ہے؟ آپ لوگوں کو جنت کا راستہ، یعنی جنت میں داخل ہونے کے لیے جو اعمال کرنا ہے، جن اعمال سے بچنا ہے، وہ قرآن کیا ہے انسان کو ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اس قرآن مجید کو نازل کیا۔ آج اسی قرآن کو چھوڑ کر کہے لوگ زندگی گزار رہے ہیں، تو وہ جنت کا راستہ کیسے پا سکتے ہیں؟ کیا میرے بھائیوں، جن کے دلوں میں، جن کی زندگیوں میں، جن کے گھروں میں، جن کے رہن سہن میں، جن کے چال و چلن میں قرآن مجید کا تصور نہیں ہے، قرآن مجید کا مفہوم، قرآن مجید کی اتباع نہیں ہے، تو آپ جنت کا راستہ کیسے پا سکتے ہیں میرے بھائی؟ تو اسی لیے میرے محترم بھائیوں، قرآن مجید کو کیا ہے سب سے پہلے مقدم رکھنا چاہیے۔ آپ لوگوں سے میرا یہ سوال ہے میرے بھائی، آپ اپنے گھروں کے اندر، اپنے گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کتنا کرتے ہیں؟ کتنا وقت کیا ہے آپ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرنے کے لیے نکالتے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ آپ کیا ہے 5 منٹ، 2-3 منٹ بھی کیا ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے لیے آپ 2-3 منٹ بھی نہیں نکال سکتے، نہیں نکالتے۔ مسلمانوں کی یہ حالت ہو چکی ہے، مسلمانوں کی یہ حالت ہو چکی ہے کہ قرآن کیا ہے باقاعدہ اس کو لحاف میں لپیٹ کر کہے تاخوں میں رکھا جاتا ہے، سجایا جاتا ہے، سالوں سال کہے اس تاخوں میں اسی طرح رہتا ہے، اس کے اوپر دھول گر جاتا ہے، دھول پڑا ہوا رہتا ہے، لیکن دن میں، مہینے میں، سال میں ایک مرتبہ بھی اس قرآن مجید کو اپنے ہاتھوں سے لے کر پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی۔
یہ آج ہمارے مسلمانوں کی حالت ہے. ہر گھر کے اندر میرے بھائیوں قرآن مجید کا ہونا ضروری ہے. ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ قرآن مجید کو کہے گھر کے اندر پڑھنا ضروری ہے, اس کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے. بہت سارے لوگ صرف اور صرف کہے قرآن مجید کو اپنی گھر کی برکت کے لیے تاخوں میں سجائے رکھتے ہیں. میرے بھائیوں یہ قرآن مجید کیا ہے صرف برکت کے لیے نہیں آیا ہے بلکہ یہ قرآن مجید آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے آیا ہے. میرے بھائیوں جنت میں داخلہ کروانے کے لیے آیا ہے. لیکن آج مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ مسلمان کیا ہے قرآن سے اتنا دور ہو چکا ہے, قرآن سے اتنا دور ہو چکا ہے, اس کے سامنے اگر قرآن مجید کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ اپنے دل میں تنگی محسوس کرتا ہے, بوجھ محسوس کرتا ہے, سستی کاہلی محسوس کرتا ہے. یعنی وہ اتنا دور ہو چکے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں میں کیا ہے سیاہی پیدا کر دیا ہے, ان کے دلوں کو اللہ رب العالمین نے بند کر دیا ہے. تو اسی لیے میرے محترم بھائیوں آپ کا دل, آپ کا لگاؤ, آپ کا رہن سہن, آپ کا اٹھنا بیٹھنا قرآن کے ساتھ جتنا زیادہ تعلق آپ رکھیں گے اتنی ہی زیادہ آپ کیا ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک قریب ہو سکتے ہیں, اللہ رب العالمین کے محبوب بندے بن سکتے ہیں. انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ. تو دیکھیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. فرقان کس کو کہتے ہیں؟ قرآن مجید کا ایک نام کیا ہے؟ فرقان ہے. قرآن مجید کا ایک نام کیا ہے؟ فرقان ہے. پہلی بات کیا ہے قرآن, ہم بار بار کیا ہے اس بات کو سنتے ہیں, قرآن کا معنی کیا ہے؟ کیا میرے بھائیوں قرآن کا معنی کیا ہے؟ ہمیں اب تک مسلمان ہیں, نام رکھ لیے ہیں, کیا ہے میرے بھائیوں نام رکھ لیے ہیں مسلمان کا, لیکن قرآن کا جو لفظی معنی ہے اس کا معنی ابھی پتہ نہیں ہے. قرآن کا معنی یہ ہے کہ بار بار پڑھی جانے والی کتاب ہے. دنیا کے اندر اگر آپ ریسرچ کریں گے, تحقیق کریں گے, دنیا کے اندر سب سے زیادہ کسی کتاب کو اگر پڑھا جاتا ہے وہ ہے قرآن مجید ہے میرے بھائی. کون سی ہے؟ قرآن مجید ہے. اور سب سے زیادہ پرنٹ ہونے والی اگر کوئی کتاب ہے تو وہ قرآن مجید ہے. تو اس کتاب کا جو قرآن کا جو معنی ہے وہ کیا ہے؟ بار بار پڑھی جانے والی کتاب ہے. اور اسی طرح ایک نام ہے فرقان. کیا ہے؟ فرقان ہے. فرقان کے معنی کیا ہے؟ حق اور باطل. حق کس کو کہتے ہیں؟ حق سچی بات کو, حقیقی بات کو, اللہ اور اس کے رسول کی بات کو حق بات کہتے ہیں. اور باطل جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر جو بھی بات کہی جائے, جو بھی عمل کیا جائے وہ باطل ہے. تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ یہ فرقان کیا ہے؟ تمہیں حق اور باطل کے درمیان کیا ہے فرق کر کے تمہیں جنت کا راستہ دکھاتا ہے. جب تم اس قرآن مجید کو نہیں پڑھو گے, نہیں کھولو گے, اس کے بارے میں کہے جاننے کی کوشش نہیں کرو گے تو آپ کو حق اور باطل کے درمیان فرق آپ کیسے کریں گے؟ سچائی اور جھوٹ میں کیسے فرق کر سکیں گے؟ تو میرے محترم بھائیوں میں آپ تمام بھائیوں سے میں گزارش کرتا ہوں میرے بھائی قرآن مجید کو اپنے ہاتھوں میں لے کر پڑھنے کی کوشش کریں. قرآن مجید آج دنیا کے اندر جتنی بھی زبانیں ہیں تمام زبانوں میں قرآن مجید کا ترجمہ کیا ہے ہو چکا ہے. ہمارے پاس کیا ہے تمام لوگوں کے پاس کیا ہے موجود ہے. جس زبان میں چاہے اگر آپ کیا ہے پڑھنا چاہیں گے قرآن مجید اس زبان میں موجود ہے. تیلگو میں اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو تیلگو میں بھی ہے, انگلش میں پڑھنا چاہتے ہیں تو انگلش میں بھی ہے, تمل میں, یعنی جتنی بھی زبانیں انڈیا کے اندر پائے جاتے ہیں یا دوسری دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں تمام زبانیں کہے تمام زبانوں میں قرآن مجید کیا ہے اس کا ترجمہ ہو چکا ہے. تو اسی لیے میرے محترم بھائیوں قرآن مجید کو اپنے ہاتھوں میں لے کر کہے دن میں ایک آیت پڑھ کر کہے اس کا ترجمہ کر کے اس کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کریں. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص قرآن مجید کا ایک حرف پڑھتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الف لام میم, یہ ایک حرف نہیں ہے
بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر کوئی شخص قرآن مجید پڑھتا ہے، ایک حرف پڑھتا ہے، تو ہم اس کو ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں دیتے ہیں۔ کتنے دیتے ہیں؟ 10 نیکیاں ہم کہیں اس شخص کو دیں گے۔ تو اگر آپ قرآن مجید کو پڑھیں گے تو کتنے اس کے حروف ہوں گے؟ کیا میرے بھائیوں، اس کے کتنے حروف ہوں گے؟ تو اسی لیے میرے محترم بھائیوں، اور اس ماہ رمضان میں خاص طور پر اگر آپ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کریں گے تو یہ 10 گناہ، یعنی جو 10 کہے ایک حرف کے بدلے اللہ رب العالمین کہے 10 نیکیوں کو دینے کا اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے۔ اگر اسی قرآن مجید کو ماہ رمضان میں اگر آپ پڑھیں گے تو اس 10 نیکیوں کے بدلے میں اللہ رب العالمین کہے آپ کو 1000 گنا اللہ رب العالمین کہے ثواب عطا کریں گے میرے بھائی۔ اسی لیے اس ماہ رمضان کا جو مہینہ ہے وہ کون سا مہینہ ہے؟ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ تو ہمیں اس کی قدر کرنا چاہیے، اس کی اہمیت کو ہمیں جاننے کی کوشش کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ۔ تو یہ پہلی خصوصیت یہ ہے میرے بھائیوں، ماہ رمضان کے اس مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا میرے بھائی۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ جہنم سے آزادی۔ کیا ہے؟ جہنم سے آزادی۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح الترغیب والترہیب ایک حدیث کی کتاب ہے، اس کتاب کے اندر امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیتے ہوئے اس کتاب کے اندر ذکر کیا کہ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان للہ تعالی عند کل فطر اتقاء من النار وذلک فی کل لیلۃ، بے شک اللہ رب العالمین ہر افطاری کے وقت میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کراتے ہیں، وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، اور یہ سلسلہ رمضان کے ہر رات اللہ رب العالمین کریں گے۔ تو یہ اس کی فضیلت ہے میرے بھائی، اس مہینے کے اندر اس کی فضیلت کیا ہے؟ افطاری کے وقت میں اللہ رب العالمین کہے بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزاد کر کے اللہ رب العالمین کس میں داخل کریں گے؟ جنت میں داخل کریں گے۔ میں نے شروعات میں کہا تھا جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ تو جہنم سے آزادی کا یہ کہے رمضان کے اندر بہت بڑی خصوصیت ہے۔ تو اسی لیے میرے محترم بھائیوں، دیکھیے کتنے ہمارے ایسے مسلمان بھائی تھے جو کیا ہے رمضان کا مہینہ پا کر کیا ہے ہم وہ عبادتیں کریں گے، وہ کام کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، بہت ساری باتیں وہ کیا ہے کیا کرتے تھے، لیکن وہ کیا ہے ماہ رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے ہی کیا ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ تو اسی لیے میرے محترم بھائیوں، آئندہ رمضان کیا ہے ہم پانے والے ہیں یعنی ہم آئندہ رمضان ہمیں حاصل ہوگا یا نہیں حاصل ہوگا ہمیں پتہ نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اب جو مہینہ ہمارے سامنے جو حاضر ہے، آ چکا ہے، اس مہینے میں ہم کہے بھرپور محنت کے ساتھ کہے ہم نیکیوں کو کمانے کی ہم کوشش کریں گے، روزے رکھنے کا ہم کوشش کریں گے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا ہم اہتمام کریں گے، ذکر و اذکار کا کثرت کے ساتھ اہتمام کریں گے، اور اسی طرح تراویح کا بھی ہم اہتمام کریں گے۔ بہت سارے لوگ کیا ہے جیسے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو روزوں کا، سحری کا، افطاری کا بہت منظم طریقے سے جوش و جذبے کے ساتھ کہے شروع کرتے ہیں۔ تراویح کی جب اہتمام ہوتا ہے، رمضان جیسے ہی شروع ہو جاتا ہے تو بہت سارے لوگ کہے رمضان کے 2-3 دن ایک وارم تک کہے بہت جوش جذبے کے ساتھ کہے یہ تمام اعمال کرتے ہیں۔ جیسے کہے رمضان کے مہینے کے جو دن گزرتے جاتے ہیں تو لوگ بھی کہے مسجد سے باہر ہوتے جاتے ہیں، مسجد سے باہر کہے ہوتے چلے جاتے ہیں، مسجد سے دور ہو جاتے ہیں، اور مسجد سے باہر جا کر کہے وہاں پر عیش و عشرت کہے مزے اڑاتے ہیں۔ بھائی یہ جو مہینہ ہے ماہ رمضان کے مہینے میں مسجدوں میں آ کر کے ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کر کے ہمیں حاصل کرنا چاہیے، عبادتیں کر کے ہمیں مزہ حاصل کرنا چاہیے، نہ کہ باہر جا کر کیا ہے فضول کاموں میں، فضول چیزوں میں ہم کیا ہے اپنا وقت کو ضائع کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی
انشاءاللہ۔ اور اسی طرح اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین کی اس مہینے کی اور ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِن لِكُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ۔ اور اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس ماہ رمضان کے مہینے میں ہر مسلمان کے لیے اور ہر دن اور ہر رات اللہ رب العالمین کہے مسلمان کی دعا قبول کر دیتا ہے۔ ایک دعا کہ اللہ رب العالمین ہر دن ہر رات کہے اس کی ایک دعا ضرور قبول کرتا ہے۔ تو اسی لیے دعاؤں کا بھی ہمیں کہے کثرت کے ساتھ اہتمام کرنا چاہیے۔ اور بہت ساری باتیں ہیں میرے بھائیوں، انشاءاللہ کہے آئندہ جو جمعہ آنے والا ہے اس جمعہ کے اندر کہے تمام باتوں کو آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کروں گا میرے بھائیوں۔ ضرورت اس بات کی ہے میرے بھائیوں کہ ماہ رمضان کا جو مہینہ ہے بہت کہے فضیلت والا مہینہ ہے، برکتوں والا، رحمتوں والا، نیکیوں کو کمانے کا کہے مہینہ ہے۔ تو اس مہینے کو کہے غنیمت جانے میرے بھائیوں، اس مہینے کو کہے غنیمت جانے، فکر کریں اس مہینے کے تعلق سے۔ کہے سال بھر کہے آپ محنت کہے کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں یا دیگر کہے کام کرتے ہیں، سال بھر کرتے ہیں، کیا ماہ رمضان کا مہینہ کہے عبادتوں کو کمانے کا مہینہ ہے، نیکیوں کو کمانے کا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے کے اندر کہے ہم نیکیوں کو کمانے کی فکر کریں، کہے کاروبار کو کہے تھوڑا کم کریں، کاروبار کو کہے کم کریں، دیگر جو مشغولیات ہیں اس کو کم کریں، اور ان عبادات میں کہے زیادہ سے زیادہ وقت کہے لگانے کی آپ کوشش کریں، انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ۔ یہ چند باتیں تھیں میرے بھائیوں جو کہے رمضان کے مہینے کے تعلق سے، اس کی فضیلت، اس کی اہمیت کے تعلق سے میں نے آپ لوگوں کے سامنے کہے قرآن اور احادیث کی روشنی میں نے سمجھانے کی کوشش کی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جو بھی ہم نے یہاں پر باتیں سنی ہیں سب سے پہلے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں، انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان کئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو کہے شرک اور بدعت بڑے بڑے گناہوں سے، کبیرہ گناہوں سے ہمیں حفاظت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جو ہمارے سامنے کہے ماہ رمضان کا مہینہ جو آنے والا ہے اس مہینے سے بھرپور استفادہ ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اس ماہ رمضان میں کثرت کے ساتھ عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اس ماہ رمضان میں کہے قرآن مجید کی تلاوت کا سب سے زیادہ اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو قرآن کی اس کے معنی کو، اس کے مفہوم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو قرآن اور احادیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو مرتے دم تک توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو کہے آپس میں اخوت، بھائی چارگی کے ساتھ، ملنساری کے ساتھ، محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جہنم جیسی قبیح جگہ سے حفاظت عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔